کعبہ اسلامی دنیا کا سب سے مقدس مقام ہے جو مسلمانوں کی عبادات کا مرکز ہے۔ یہ وہ گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیس سے مخصوص کیا ہے، جس کی طرف رخ کر کے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ کعبہ کی اہمیت اس بات میں بھی ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک روحانی محور ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے البیت الحرام یعنی اللہ کا محترم گھر قرار دیا ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے دی ہے کہ یہاں ہر مسلمان کا دل اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اس کے ارد گرد طواف کرنے سے روحانیت میں ایک نیا اضافہ ہوتا ہے۔ کعبہ نہ صرف مسلمانوں کی عبادت کا مرکز ہے، بلکہ یہ ان کے اتحاد اور یکجہتی کی علامت بھی ہے۔ حج اور عمرہ کی عبادت کا آغاز کعبہ سے ہوتا ہے، اور یہ عبادات مسلمانوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ کعبہ کی زیارت ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے، کیونکہ وہاں عبادت کرنا اور اللہ کے گھر کے قریب جانا ایک عظیم سعادت اور روحانی سکون کا باعث ہے۔ کعبہ مشرفہ، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ کا پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ملائکہ نے کی تھی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی، تو تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کر لو۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ اس کی عظمت اور تقدس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے عبادت کا مرکز ہے۔ کعبہ کی قداست۔ کعبہ کی قداست تاریخ کے مختلف ادوار میں قائم رہی ہے۔ ابتدا میں جب لوگ مختلف عقائد اور خداؤں کی عبادت کرتے تھے، تب بھی کعبہ کو مقدس سمجھا جاتا تھا، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ نے کعبہ کو بتوں اور خداؤں سے پاک کیا۔ سن 10 ہجری میں کعبہ کو مکمل طور پر طاہر کر دیا گیا، پاک کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہاں صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہونے لگی۔ کعبہ کی تعمیر کے مختلف ادوار اور مراحل ہیں، جن میں ملائکہ کی تعمیر، حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر، حضرت شیث علیہ السلام کی تعمیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، عمالقہ کی تعمیر، جرہم کی تعمیر، قصید بن کلاب کی تعمیر، عبد المطلب کی تعمیر اور قریش کی تعمیر، عبداللہ بن زبیر کی تعمیر، حجاج بن یوسف ثقفی کی تعمیر، سلطان مراد خان عثمانی کی تعمیر۔ تاہم عمومی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اصل تعمیر کی، اور بعد میں قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف نے بھی اس کی مرمت کی۔ کعبہ معظمہ کو مستند ذرائع کے مطابق 11 بار مکمل طور پر تعمیر کیا گیا، لیکن یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ کن افراد نے اسے بنیاد سے مکمل بنایا۔ کعبہ کی کئی بار مرمت بھی کی گئی، جن میں سعودی دور حکومت کی مرمت بھی شامل ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی پہلی بار تعمیر کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ کعبہ کی بنیادوں کو دوبارہ تعمیر کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ اس عظیم کام میں حصہ لیا۔ حجر اسود کو کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا گیا، اور اس کے گرد اللہ کی عبادت کے لیے حج کا آغاز ہوا۔ قرآن میں اس تعمیر کا ذکر ان الفاظ میں ملتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ تعمیر اللہ کے لیے اخلاص اور توحید کی علامت بن گئی۔ قریش کی تعمیر۔ یہ کعبہ معظمہ کی 9ویں تعمیر ہے۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے وقت کعبہ کی تعمیر کی۔ اس وقت کعبہ صرف چھت کے بغیر دیواروں پر مشتمل تھا، اور قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا تاکہ اسے مضبوط بنایا جا سکے۔ روایات کے مطابق قریش نے اتفاق کیا کہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال مال استعمال کیا جائے گا، اور حرام ذرائع سے حاصل شدہ مال کو تعمیر میں شامل نہیں کیا جائے گا۔